حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام، کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توحید کا نشان صداقت ہیں فاطمہ، توحید کا نشان صداقت ہیں فاطمہ، تنہا دلیل ختم نبوت ہیں فاطمہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے مہمان ہیں معروف عالم دین علامہ زہیر آبدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ قبلہ، ایام فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس میں مختلف علماء کرام کے ذریعے ہم بی بی کی فضیلت، شان، کریمی، ہر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والی ہماری نوجوان نسل تک وہ منتقل ہو سکے۔ قبلہ، عظمت بی بی آپ کی نظر میں تاریخی حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی ذات بڑی اس منزلت پر ہے کہ جہاں تک انسان کی فکر اور سوچ نہیں پہنچ سکتی، بے شک، اور ان کے فضائل، ان کی عظمتیں جو سامنے ہیں وہ بھی بیان نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، جو ہیں موجود وہ بھی بیان نہیں ہوتی، ان پر بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ میں مختصراً جناب سیدہ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیں تو دو چیزیں بڑی سامنے کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا استاد کیسا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا شاگرد کیسا ہے۔ بالکل، بے شک۔ استاد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس استاد کے زیر تربیت رہا، زیر تعلیم رہا، کس کی نگرانی میں رہا، اور پھر اس نے جب کسی کو بنایا تو وہ کس منزل پر پائے۔ بالکل۔ تو جناب سیدہ کے لیے، یعنی کہ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، ان کے انفرادی فضائل تو بہت ہیں۔ جناب سیدہ کے لیے کہ کس نے انہیں بنایا، ان کا استاد ان کی ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا اور خدیجۃ الکبریٰ کے لیے پہلا لفظ یہ کہنا کافی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جسے خدا نے خود اپنا سلام دیا۔ سبحان اللہ۔ عظمت جناب سیدہ، اور جناب سیدہ نے جو تربیت کی وہ شہزادی زینب کی۔ سبحان اللہ۔ مختصر جملہ دے رہا ہوں شہزادی کی تعریف کا، سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، کہ سیدہ اس ذات کا نام، یعنی یہ دو شخصیتیں ذہن میں رہیں، جی جی، جناب خدیجہ اور جناب زینب، کس سے تربیت پائی اور جس کو تربیت دی وہ کیا ہے۔ ان دونوں کا اثر دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سیدہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب سیدہ وہ ذات ہیں، اس ماں کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ اس ماں کی بیٹی ہیں جس کا احسان ہے بنائے دین پر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جناب سیدہ اس ماں کی بیٹی ہیں جس کا احسان ہے بنائے دین پر، اور اس بیٹی کی ماں ہے جس کا احسان ہے بقائے دین۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کو اللہ۔ یعنی کسی بھی چیز کی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کو بنانا، پھر اس کو باقی رکھنا۔ بالکل، بے شک۔ اور باقی رکھنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنانے سے۔ بالکل۔ بنانا ایک طرف دفعہ کا ہوتا ہے، باقی رکھنا مسلسل ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو دین کی بنا پہ جناب خدیجہ کا احسان ہے۔ اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی، بالکل، وہ قربانی نہ ہوتی، یہاں تک کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بدر کی جنگ میں جو اسلحہ خریدا گیا وہ بھی جناب خدیجہ کی دولت سے خریدا گیا۔ جو تلواریں خریدی گئیں اور جو چیزیں خریدی گئیں وہ جناب سیدہ خدیجہ کی دولت سے۔ اور جناب زینب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناب زینب وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو بچایا، اور کربلا وہ ہے
جس نے 1,24,000 انبیاء کی عظمت کو بجایا. تو جناب سیدہ کی ذات دونوں طرف سے ان کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. ایک وہ ماں کی بیٹی کہ جس کو خدا نے سلام بھیجا، بالکل دین کی بنا ڈالی، اس بیٹی کی ماں. دوسری چیز جو عظمت کے لیے ہے جناب سیدہ کی عظمت، بہت پہلو ہیں، اس میں ایک رخ پہلو یہ ہے کہ سیدہ کائنات کو سرکار ختمی مرتبت نے ام ابیہا کہا. بالکل باپ کی. اچھا، یہ بڑا اس پہ گفتگو ہے. میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ 125 کنیتیں ہیں جناب سیدہ. اچھا، کنیتیں اور 110 القابات ہیں اور 9 نام ہیں جو جنت سے آئے جناب سیدہ. نام یہ 9 القابات نہیں ہیں. فاطمہ، بطول، عذرا، راضیہ، مرضیہ، یہ نام ہیں اور یہ نام قدرت کی طرف سے آئے. کنیت نسبتاً دی جاتی ہے عرب میں. کنیت مدح اور قدح دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تعریف کے لیے بھی اور ذم کے لیے بھی، تنقید کے لیے بھی کسی کی اگر کرنی ہے. لیکن اگر کسی کے 110 تعریفی کنیتیں ہوں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. ان میں زیادہ تر جو جناب سیدہ کی کنیتیں ہیں، زیادہ تر وہ ام کے لفظ ہے. اچھا. ام الکتاب، ام الاسماء، ام الحنا، ام الشفا، اور اسی میں ایک ہے ام ابیہا. کوئی خاص بات تھی کہ بی بی کے نام بتا دیے ام؟ میں بتاتا ہوں. ام کے 3 معنی ہیں. اچھا. لفظ ام کے 3 معنی. ایک معنی ہے منبع کے، جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، آغاز ہوتا ہے، چلتا ہے. وہ چشمہ جہاں پھوٹتا ہے اسے ام کہتے ہیں. نسل چونکہ ماں سے چلتی ہے اس لیے ماں کو ام کہتے ہیں. تو ام کے ایک معنی تو یہ ہوگا منبع. دوسرے معنی ام کے مرکز، جہاں سب آ کے جمع ہوتے ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ام وہ مرکز ہے جہاں سب آ کے جمع. دیکھیے 2 چیزیں ہوں گئی، جہاں سے نکلے سب، جہاں آ کے جمع ہوئے سب. یعنی گویا سیدہ کی ذات وہ ذات ہے جہاں آغاز بھی ہے اور جہاں انجام. سبحان اللہ. کیا کہنے. جہاں آغاز بھی ہے، جہاں انجام بھی ہے. ایک مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور اس پہ بعض لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں. وہ حدیث ہے، اس حدیث قدسی، لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ حدیث آگے ہے. لولا علی، بالکل، اگر علی نہ ہوتے، لما خلقت کا، اے محمد علی نہ ہوتے تجھے خلق نہ کرتا. بالکل. پھر یہ حدیث یہاں بھی ختم نہیں. پھر ہے لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق. اب اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ عظمت سیدہ ہے. آپ دیکھیں اگر اس پہ جو میں نے ابھی 2 لفظ استعمال کیا، ابھی تیسرا باقی ہے ام کے معنی کا، کہ آغاز بھی وہیں سے انجام بھی. اب اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس طرح تو آپ نے جناب سیدہ کو رسول اللہ سے بڑھا دیا، علی سے بڑھا دیا، اور علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیا کہ علی نہیں ہوتے تو رسول نہیں ہوتے، فاطمہ نہیں ہوتی تو علی اور رسول نہیں ہوتے. ہم نے بڑھایا نہیں اور ہماری حیثیت بھی نہیں ہے بڑھانے کی. بالکل. اور حدیث قدسی ہے، مستند کتابوں میں ہے، مستند روایتوں میں موجود ہے. دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم نے نہیں بڑھایا. سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز. بے شک. سب سے اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول. نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں. بالکل. وضو اصل عبادت نہیں، تیاری ہے. اس کو فقہ کے زبان میں مقدمہ واجب ہے. وہ نماز اصل عبادت ہے، وضو اصل عبادت نہیں. نماز افضل ہے، وضو افضل نہیں ہے نماز سے. لیکن کیا آپ وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کھڑے ہو جائیں بغیر وضو کے، کعبے کی طرف رخ کریں، قیام کریں، ہم پڑھیں، الحم پڑھیں، سورہ پڑھیں، رکوع کریں، تسبیح پڑھیں، سجدہ کریں، تسبیح، آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے وضو نہیں کیا. اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی کہ نماز افضل ہے، نماز پڑھ لی، وضو تو افضل نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بغیر وضو کے نماز نہیں. واہ 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 واہ. اگرچہ کہ افضل نماز ہے، اصل عبادت نماز ہے، لیکن بغیر وضو کے نماز
نہیں ہو سکتی. تو جس طرح افضل نماز ہے مگر بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح افضل ذات محمد ہے مگر سیدہ کے بغیر ذات محمد تک نہیں پہنچا. واہ 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 واہ. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر. قبلہ کیا کہنا ہے قبلہ بی بی کے نام کے بارے میں، کہ یہ نام کس نے رکھا؟ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ 9 نام ہیں، جی جی، زہرا، بطول، فاطمہ، رضیہ، راضیہ، مرضیہ، یہ سب نام 9 نام اللہ کی طرف سے آئے تھے جناب تک. اس میں جو ایک نام ہے تو ابھی جو ہم چونکہ گفتگو سے کر رہے تھے آغاز اور انجام، تو آغاز کا میں آپ کو بتا دوں، فاطمہ ایک نام. ٹھیک، فاطمہ کے یہ جو نام ہے اس کی 2 طرف 2 وجوہات، 2 ریزنز یا 2 رخ ہیں اس کے. ایک رخ تو یہ ہے کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ سیدہ کے نام سے سیدہ کی اولاد کو آگ سے علیحدہ رکھا، نسل کو، ذریت کو، ان کے چاہنے والوں کو آگ نہیں چھو سکتی، جلانے سکتی، جہنم کی آگ سے بچا دیا، اس لیے فاطمہ رکھا. لیکن جو ایک اصل وجہ ہے وہ آپ دعا پڑھتے بھی ہیں اکثر مجالس کے بعد، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم انت المحمود بحق محمد، بے شک، وانت الاعلی بحق علی، وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ. یہ انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یہ فاطر کے کیا معنی ہے؟ یہ فاطمہ وہاں ہے. پروردگار عالم نے، حدیث رسول ہے، لما اراد اللہ ان بدا الخلق، جب اللہ نے کائنات کو خلق کرنا چاہا تو پروردگار عالم نے میرے اشتقا نوری، میرے نور کو توڑا، فخلق منہ العرش، اس سے عرش کو خلق کیا. ففتق نور اخی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کے نور کو توڑا، فخلق منہ الملائکہ، اس سے ملائکہ کو خلق کیا. ٹھیک، اب جملہ سنیے گا، ففتق نور ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کے نور کو توڑا، فخلق من السماوات والارض، اس سے سماوات و ارض کو خلق کیا. تو آغاز کائنات دنیا جو ہے وہ زمین اور آسمان اور یہ سارا جو کچھ خلق ہوا ہے یہ فاطمہ کے نور سے خلق ہوا ہے. بے شک، اس زمین پہ جو چل رہا ہے وہ فاطمہ کا مخلوق ہے، بے شک، بے شک، ان کے نور سے خلق ہوئی ہے. تو چونکہ فاطر کا مطلب پھاڑنے والا، نکالنے والا، علیحدہ کرنے والا، تو نور فاطمہ سے زمین و آسمان خلق ہوئی ہے، اس لیے سیدہ کا نام فاطمہ کا رکھا کہ کائنات کی تخلیق نور فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ بی بی کی سیرت، اگر ہم بی بی کی سیرت کو زیادہ نہیں تو تھوڑا بھی اپنی زندگی پہ اس کو، ان کے اثرات کو اپنے پر لے لیں، تو یہ جو آج بگاڑ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرورش نہیں کر پا رہے ماں باپ، تو یہ کیا کوئی اس کا کوئی سلسلہ بنتا ہے اس سے کہ ان کی سیرت کو ہمیں کس طرح اس کو دیکھنا ہے، خاص طور پہ ہمارے والدین کو؟ ہمارے والدین کو اصل میں دیکھیے، انسان کی اور قوم کی تربیت کا دارومدار عورت پر ہے. بالکل، اگر عورت صحیح ہے بالکل، تو غیر کے بیٹے کو بھی علی بن ابی طالب اپنا بیٹا ہے. واہ واہ واہ. اور اگر عورت غلط ہے تو پھر نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی لیسا میں نہ. بالکل، بالکل. تو عورت کا کردار مرد کے کردار کی تعمیر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. جناب سیدہ کے کردار کو اگر آپ دیکھیں تو 6 سال سے جو باپ کی خدمت کی، بیٹی کی حیثیت سے، بالکل، پہلے تو بیٹی کی حیثیت سے آتی ہے عورت، بالکل، بالکل، پھر زوجہ بنتی ہے، بالکل، تو علی کی خدمت جو کی زوجہ کی حیثیت سے، اور پھر ماں بنتی ہے تو جو تربیت کی حسن حسین اور زینب اور کلثوم کی، وہ جناب سیدہ کا کردار. تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک دفعہ مولا کائنات علی بن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ کو بخار تھا. جب بخار تھا تو آئے تو پوچھا علی نے کیا حال ہے، کا بخار ہے، کا کوئی خواہش ہے، کا انار کی خواہش. کیا کہنے ہے؟ تو کہا آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟
کہا میرے بابا نے مجھ سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا سوال علی سے نہ کرنا کہ جسے پورا کرنے پہ علی قادر نہ ہو اور اسے شرمندہ۔ ہماری آج کی عورتیں جو بیاہ کے جاتی ہیں، یہ دو ہی واقعہ بیان کروں گا، بیٹی کا ایک سن لیں، ایک ماں کا سن لیں۔ بالکل جو بیاہ کے جاتی ہیں وہ پہلے دن سے یہ خواہش کرتی ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی ہو جائے، مجھے وہ بھی ہو جائے۔ وہ خواہشات یہ بہت نہیں ہیں۔ دیکھتی کہ شوہر کی حیثیت کیا ہے، شوہر کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، بس خواہش چاہیے، اس کو دیکھی، اس کا دیکھی۔ یہ ہماری جناب سیدہ کی تربیت۔ دوسری چیز جو تربیت جو سیدہ نے اپنی بیٹی کو دی، آپ اکثر روایت سنتے ہیں کہ جب مدینے سے روانگی کے امام حسین کی تیاری تھی تو لسٹ لی کہ جناب زین حسین تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ سامان رکھو، وہ سامان رکھو، اور شہزادی زینب ساتھ ساتھ، لیکن شہزادی کا نام نہیں لے رہے تھے حسین کہ تم چلو۔ تو گھبرا کے پوچھا بی بی نے کہ بھائی اس میں میرا نام نہیں۔ تو اب جملہ سنیے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیے گا۔ حسین نے کہا نام تو ہے لیکن پہلے عبداللہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حسین امام وقت ہے، بالکل امام وقت اگر کہہ دے تو نہ عبداللہ منع کر سکتے ہیں نہ زینب بالکل منع بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مولا کائنات نے شادی کے وقت یہ شرط رکھی تھی عبداللہ سے کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا جا رہا ہوگا تو تم زینب کو روکو، شرط ہی یہی ہے۔ اس کے باوجود حسین نے اپنی امامت کے حق کو نہیں استعمال کیا، کہا کہ نہیں، شوہر سے پہلے اجازت لو تو گھر سے باہر قدم نکلے گا۔ آج ہماری بہن بیٹیاں شوہر کی حیثیت کو کچھ گردانتی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ شوہر کو عزت نہیں دے رہی تو پھر اولاد جو ہوگی اس کی کیا تربیت ہوگی۔ بالکل ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری والدہ، ہمارے زمانے میں مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا تھا، تو نکلا ہی مغرب کے بعد جاتا ہے۔ تو جب مغرب کے بعد ہم بستر میں لیٹتے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی چراغ مسجد و محراب و منبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، چراغ آل پیمبر ہمیشہ روشن باد، اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ ماس۔ یہ ہمیں یاد کراتی تھی، ہماری تربیت۔ بالکل آج کی مائیں تربیت کیا کراتی ہیں؟ پہلے تو وہ کراتی تھی آج سے 10-15 سال پہلے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، جی ہاں اب تو وہ بھی گیا، اب تو ناچ گانا، یہ بالکل انکل آئے ناچ کے تو دکھاؤ، انکل آئے یہ گا کے تو دکھاؤ، بالکل یہ کر کے تو دکھاؤ۔ تو بالکل جب آپ بچپن سے یہ تربیت کریں اور یہ چاہیں کہ 20 سال 15 سال 18 سال کی عمر میں پہنچ کے وہ ایک دم دینی بن جائے، نہیں ہو سکتا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح کہا۔ چلیے میں چونکہ سائنس کا ٹیچر ہوں تو میں مثال بھی دیتا ہوں کہ آپ دو درخت لیں، ایک درخت کو ڈھانک دیں اور اس کے اوپر سوراخ کریں، جس چیز سے ڈھانکیں اس کے اوپر سوراخ، ایک درخت کو ڈھانک دیں اس کے دائیں جانب سوراخ۔ تو جب درخت بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے اوپر سوراخ تھا وہ اوپر چلا اور جس کے دائیں جانب سوراخ تھا وہ دائیں جانب، یعنی جدھر سے سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کو ادھر چلا، وہ ادھر چلا۔ تو جہاں سے روشنی ملے گی درخت ادھر جائے گا، اسی طرح بچے کو جہاں کی تربیت بچپن سے ملے گی وہ اس طرف چلے گا، چاہے وہ دین کی تربیت ملے، چاہے وہ دنیا کی ملے، چاہے آوارگی کی ملے، چاہے جھوٹ کی ملے، چاہے چوری کی۔ اچھا، میں نے اپنے ایک بزرگ تھے ان سے میں نے سنا تھا، وہ بزرگوں کے بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں ان کے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ آج کل کی جو مائیں ہیں، کچھ مائیں جو ہوں ایسی اس طرح، ان کے لیے ہم موضوع ہے ہمارا کہ مطلب کہ وہ پیدائش کے بعد تربیت سمجھتی شروع کرنا، لیکن ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یہ جب شکم مادر میں ہوتے ہیں تو یہ پرورش جب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ماں جو کھاتی ہے اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں، ماں جو رویے اختیار کرتی ہے اس کے اثرات بھی بچے پر ہوتے ہیں، جو بھی وہ رویہ، طریقہ، مزاج، وہ بچے کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے۔ جو ماں کی فزیکل صحت ہوگی اس کے بھی اثرات آئیں گے، جو ماں کی انٹیک ہوگی اس کے بھی بچے پر اثرات آئیں گے۔ اگر وہ حلال ہے رزق تو بچے پر حلال رزق کے اثرات آئیں گے، اگر وہ حرام ہے تو حرام رزق کے اثرات آئیں گے۔ یہ لازمی، بالکل معلوم۔ یعنی کہ ہر طرح سے ہمیں کسی بھی اینگل سے اگر کسی بھی شخصیت کو موازنہ کرنا ہے تو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کردار مشعل راہ، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، زوجہ کے روپ میں، زوجہ کے روپ میں، بالکل بالکل۔ تو اب جب عبادت کی بات آئے تو شہزادی کونین ہیں، تو ان کی عبادت کے بارے میں آپ تھوڑا سا۔ دیکھیے ان کی عبادت ہے تو کون بیان کر سکتا اور کون اس تک پہنچ سکتا ہے، لازمی بات ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات بچے کا جھولا ایک ہاتھ سے جھلا رہی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہے۔ یہ سیدہ کائنات کی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں
اور ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور عبادتوں کو میں انہوں نے مولا کائنات بھی کا بھی قول بھی ہے ان کے لیے کہ بھرپور میرا ساتھ دیا فاطمہ زہرا نے، اور جو نمازیں ان کی ظاہر ہے، جو خضوع ہے ان کا ظاہر ہے، ان کا خضوع اور خشوع اور جو ان کی معرفت کی منزل ہے، اس معرفت کی منزل کے حساب سے ان کی عبادتیں ہیں۔ لیکن مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ تم میرے جیسے تو نہیں ہو سکتے، اس ٹائپ کا کچھ مفہوم ہے اس کا کہ جو میں کر رہا ہوں، لیکن میرا ساتھ تو دے سکتے ہو، یعنی کسی حد تک تو اس کے پیچھے چلو۔ ہماری ایک بڑی ایک عجیب مقولہ ہے کہ صاحب جب ہم عبادت یا کردار کی بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے جی ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ یزیدی ہو جائیں، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم یزیدی ہو جائیں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ ہم اس معیار پہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی پیروی تو کر سکتے، اپنے لیول پہ تو کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی فرسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم فرسٹ نہیں آ سکتے لیکن ہم پڑھ تو لیں، پاس تو ہو سکتے ہیں، کم سے کم ہم پاسنگ مارکس تو لے سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام تو نہ کریں کہ جو ان کی اس پہ دھبا ہو، عظمت پہ، ان کی شان پہ، کیونکہ ہماری وابستگی تو ان سے ہے۔ ہم کوئی غلط اگر کام کرتے ہیں تو وہ ان کی شان پہ دھبا پہ۔ تمام عالم اسلام کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ یہ بی بی کیا گھرانہ ہے، کیا نسبت ہے بی بی کی، اس کے باوجود ظلم کی انتہا، مصائب کی انتہا، یہ کوئی خاص وجہ ملتی کیا تاریخ میں؟ کیا یہ ایسا کیوں ہوا اس گھرانے پہ ظلم کی انتہا؟ یہ اقتدار کی محبت ایسی چیز ہے، اگر آپ آج کے بھی معاشرے میں دیکھیں تو سارا ظلم و ستم صرف اس لیے ہے کہ اقتدار مجھے مل جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حابیل قابیل سے لے کے، نمرود سے لے کے، فرعون سے لے کے یزید تک، پھر اور جتنی حکومتیں آئیں اور آج تک کی حکومتوں میں، کہ حصول اقتدار کے لیے معصوم بے گناہوں کا قتل کیا گیا۔ مثلا فرعون نے اپنی خدائی، جھوٹی خدائی بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے 70,000 بچے قتل کر دیے کہ موسیٰ نہ پیدا ہو۔ یہ ابھی میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ فرعین پاکستان، فرعین فرعون کی جمع، یہ بھول گئے کہ خدا کی لاٹھی جب چلتی ہے تو فرعون کو غرق کر کے نشان عبرت بنا دیتی ہے اور نمرود کو صرف ایک مچھر سے جوتے پڑوا دیتی ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا بے حس ہے اور پھر اپنی ضد، انا اور اقتدار میں آ جاتا ہے کہ پھر یہ ہدایت کے راستے اس کے اوپر بند۔ اور شہزادی کے مصائب کے لیے یہ نام ہی ایسا ہے کہ فاطمہ کہتے ہیں آپ یا حسین کہتے ہیں، تو ان کے نام کو سننے کے بعد قبلہ رونا بھی آتا ہے، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی کا شہادت کا وقت، جب تک تاریخ اس وقت کو کیا بیان کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات پہلے تو یہ عرض کروں کہ شہزادی کے مصائب رسول کی وفات کے بعد سے نہیں ہے، شہزادی کے مصائب 5-6 سال کی عمر سے ہیں۔ یعنی وہ وقت جب شہزادی کے رسول نے، یعنی والد نے، بابا نے اعلان نبوت کیا تو جو مشکلات رسول پر آ رہی تھیں تو اس میں شیب ابی طالب کی قید بھی ہے، اس کے بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہو جانا، بچی کا یتیم ہو جانا، اور پھر بچی کا باپ کا خیال کرنا، اور کسی کا آ کے کہنا کہ صاحب وہ رسول وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اوجوئی ڈال دی کسی نے رسول پر، تو وہ 5-6 سال کی بچی جا کے باپ کے سر سے وہ صاف کرتی ہے، گھر لے کے آتی ہیں، نہلاتی ہیں، صاف کرتی ہیں، یا طائف جاتے ہیں تو وہ پتھر مارے جاتے ہیں، خون نکلتا ہے رسول کو تو وہ خون صاف کرتی ہیں، وہ آتی ہے۔ تو یہ وہاں سے ظلم و ستم شہزادی دیکھ رہی تھی۔ لیکن دیکھیے یہ ابتدائی عمر تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم ابھی ان کی روحانیت اور ان کی نورانیت اور اس پہ بات نہیں کر رہے، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کہ وہ موقع آ گیا کہ یہ بادشاہ کائنات کی بیٹی، شہنشاہ کائنات کی بیٹی، اتنے بڑے عالم کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے خدا نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، فاطمہ ناراض ہیں تو میں ناراض ہوں۔ وہ بیٹی جس کے باپ کا انتقال ہو رہا تھا اور دق الباب ہو رہا تھا، اور جب بلند آواز میں تیسری دفعہ کہا کہ بابا سو رہے ہیں، اس رسول کی آنکھ کھلی تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کوئی شخص ہے جو مہیب آواز میں آپ کہتا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا سو رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے اور یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا،
سیدہ یہ تمہاری عظمت ہے کہ تم سے اجازت لے کے آنا چاہتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس مقام پر ہو جہاں ملک اجازت لے کے آئے موت کا، جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جب رسول کی آنکھیں بند ہوں تو پہلے تو حملہ ہو گھر پر صرف اقتدار کے لیے۔ یعنی قبلہ بی بی پہ مصائب کی ابتدا شروع ہو چکی تھی، پھر شروع ہو چکی تھی 5 سال 6 سال کی عمر سے۔ بالکل وہ جیسے کہ میں نے کہا شیب ابی طالب بھی ہے، اجڑی کا واقعہ بھی ہے، اور تمام رسول کو دیکھ رہی ہیں کس طرح مارا جا رہا، پتھر مارے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو رسول کے انتقال کے بعد جو وہ منزل آئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ اسرائیل بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور ادھر رسول کا انتقال ہوا اور ادھر اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے سیدہ کے در پر آگ لے کر آ گئے، گھر در جلایا گیا، در گرایا گیا، بچے کی شہادت ہوئی، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ سیدہ کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار تو اتنا تھا کہ جب علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے جایا گیا تو کہا بال کھول دوں گی اور بددعا کروں گی۔ ابھی یہ کہا تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، تو علی نے سلمان کو بھیجا، سلمان جاؤ اور رسول کی بیٹی سے کہو کہ ایسا غضب نہ کرے، رسول کا دین ہمیں کے لیے صبر کرے۔ تو سلمان نے آگے کہا تو آپ نے صبر کیا۔ تو یہ پہلا، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، زندگی اس نے آنکھ کھولی غربت میں، اور غربت میں دیکھا محنت کرتے کرتے کرتے، وہ شاید اس تکلیف کو نہ محسوس کرے جو تکلیف ایک آدمی لاکھ پتی کروڑ پتی ہو، 4 ملازم کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، اور ایک دم وہ اتنی غربت میں آ جائے کہ اب وہ خود کسی کا ملازم بن جائے، تو اسے جو احساس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ شہزادی کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ جہاں ملک موت کا فرشتہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا وہ اجازت لے کے آ رہا، وہاں وہ کلمہ پڑھنے والے بابا کا جو ہے وہ مسلمان جن کی بخشش کا انحصار سیدہ کی رضا پر ہے، وہ جو ہے وہ آگ لے کر آ جاتے ہیں اور سیدہ کے گھر کا دروازہ جلا دیتے ہیں۔ پھر یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد فدق پہ قبضہ کر لیا گیا، وہ باغ جو باغ تھا، وہاں باغ کی اہمیت نہیں تھی، وہاں بات حق کی تھی، حق کی کہ حق کیا ہے، اور وہ سیدہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کے گھر میں جو مرکز تطہیر تھا، اس سے گواہ طلب کیے گئے، یعنی اور داغنوں سے کبھی گواہ نہیں طلب کیے گئے۔ سیدہ جس کی گواہی، جس کی عصمت کی قرآن گواہی دے رہا تھا، وہ تو جو کہہ دے وہی ہے، بس ٹھیک ہے، اس ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے رسول بعد۔ کے بعد۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے علم سے نوجوان نسل کے لیے وہ میسیج، وہ پیغام دیا کہ جو اگر صحیح وے پہ ہم اس پہ ذرا سا بھی عمل کر لیں، جیسے آپ نے کہا کہ پورا نہیں، ذرا سا بھی عمل کریں تو ہم اپنی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں، اور سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی کوشش ضرور کریں۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اپنے میزبان سید حسن نیاز جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔